میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جب لوگوں کو ملنے جاتے ہیں تو پگڑی سنوارتے ہیں، داڑھی مبارک کو ٹھیک کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ ہاں، میرا رب حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ یہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے۔ کیوں؟ پھر تمہیں شکر نصیب رہے گا۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نصیب رہا، فرمایا ہم قسم کھاتے ہیں اپنی عزت کی، تمہاری نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دیں گے۔ لازیدنکم، ضرور بالضرور تمہاری نعمتیں بڑھاتے جائیں گے۔ ہماری نعمتیں جن کے گھروں میں مٹ رہی ہیں نا، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، غور کریں کہ وہ نعمتوں کا کفر تو نہیں کر رہے۔ یہ یاد رکھیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، سنیں توجہ سے میری گفتگو۔ اگر آپ کو رب نے کوئی نعمت دی تھی اور چھینی جا رہی ہے تو غور کریں اس نعمت پر کفر تو نہیں ہو رہا، اسی کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ کیونکہ فرماتا ہے جب میری نعمتوں سے میری نافرمانی ہو جائے تو میں وہ نعمتیں چھین لیتا ہوں، وہ نعمتیں واپس کر لیتا ہوں۔ اور ہماری نعمتیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، واپس لی جا رہی ہیں۔ بہت سے چولہے بجھ گئے، غریبوں کی بیٹیاں ننگے سر پھرتی ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں۔ اب عجیب بات ہے، عجیب بات، کسی کی بیٹی غربت کی وجہ سے ننگے سر پھر رہی ہے اور کسی کی بیٹی بے غیرتی کی وجہ سے ننگے سر پھر رہی ہے۔ معاشرے کا حال دیکھیں۔ یہ جو اسلام آباد میں ننگے سر ہے، انہیں غریبی نے ننگا نہیں کیا، انہیں بے غیرتی نے ننگا کر رکھا ہے۔ یہ جو ٹینٹ باچا میں اور ہمارے صدر میں یہ جو ننگے سر پھرتی ہیں، بہت سی عورتیں غریبی نے ننگے سر نہیں کیے، ان کے ننگے سر بے غیرتی نے کر دیے۔ ان کے باپ نے بچپن سے سر ڈھانپنا سکھایا نہیں۔ اگر ماں نے توجہ دلائی ہوتی، باپ نے توجہ دلائی ہوتی، تو کس کی جرت تھی کہ گھر سے ننگے سر نکلتی؟ میں حیران ہوتا ہوں جب بڑے بڑے افسران اپنی بیگمات نیم اریاں آدھے ننگے جسم کے ساتھ بازاروں میں لے کے نکلتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں ان کے گریبان پکڑوں اور اس ظالموں کو بتاؤں کہ بیویاں اپنے دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی توجہ کیا آپ نے اس بات؟ علامہ اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ تھے۔ اقبال کو کہا گیا کہ آپ اپنی وائف کو بھی لائیں ایک کانفرنس میں۔ اقبال نے کہا میں غیرت مند مسلمان ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یورپ کے ماحول میں رہ کر یورپ سے متاثر ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ ہو نہ جا۔ آج ہمارے چند لڑکے وہ جا کے لاہور میں پڑھتے ہیں، کالج میں بگڑ جاتے ہیں، اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ کہتے جی ماحول ایسا ہے، اقبال سے برا ماحول کس کو ملا تھا؟ اقبال وہاں گیا ہے اور بہت سی عورتیں اقبال کو اٹریکٹ کر رہی تھی، بہت سی لڑکیاں اقبال کے پیچھے لگی تھی اسے اپنی طرف مائل کریں، مگر اقبال اعلان کرتا ہے اور وہاں بھی کہتا ہے، اقبال کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، کہ لندن اور یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں اس طرح چلتی تھی جس طرح تلوار کاٹ دیتی۔ اقبال کہتا ہے وہ لڑکیاں مجھے کیا متوجہ کر سکتی کہ میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما لگا، کیا متاثر کرتی؟ اقبال کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں بھی میرے تہجد مجھ سے قضا نہیں کرا سکے۔ رب اور رسول سے تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ جب جسٹس جاوید اقبال اس کو بھیجا نا اقبال نے باہر پڑھنے کے لیے، تو اقبال نے خط لکھا اسے، کہا بیٹا اپنے آپ کو اس گندے ماحول سے بچا کے رکھنا۔ تو جاوید اقبال کہتا ہے کہ میں نے واپسی خط لکھا، میں نے کہا ابا
مجھے گندگی میں پھینک کر اب کہتے ہو دامن بچا کے رکھنا، کہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور کہتے ہو دامن بچا کے رکھنا۔ اقبال نے پھر جواب لکھا، اس نے کہا بیٹا ہیرا وہی ہوتا ہے ڈھیر میں رہ کر بھی اپنی چمک ختم نہ ہونے دے۔ تو وہ وہاں پڑھ کے بھی اپنی چمک اس نے نہیں بگڑنے دی، اور ہم یہاں رہ کر ہم جو ہیں بجھ گئے، ہمارے بچے بجھ گئے۔ کہاں سے روشنی غائب ہوئی ہے؟ کسی نے بڑی مزے کی بات کی، اس نے کہا ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم، ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم، جو جگہ تھی روشنی کی وہیں روشنی نہیں ہے۔ مسجدوں میں قیمتی فانوس لٹکا دیے گئے، مسجدوں میں چمکنے والی ٹائلیں لگ گئیں۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہ چمک جو ہے مسجدوں میں پیدا کی جائے، نہیں، مسجدیں دل چمکانے کے لیے بنی تھی، کہ وہ چمک پتھروں پہ نہ ہو تمہارے دلوں پہ نظر آئے، وہ وہاں نہ ہو تمہارے چہروں پہ نظر آئے۔ مگر ہم اپنے ایسٹ کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ غنیمت ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، کہ جو اس طرح کی محفلیں قائم کر کے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے جن کی تربیت کی تھی اور جن کا سچا رشتہ تھا حضور کے ساتھ، ان کی بھی شادیاں ہوئی تھی، ان کی بھی شادیاں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد، اور بعض نے لکھا کہ حضرت جلیبیب حضور کے ایک صحابی تھے، بعض نے یہ نام ذکر کیا۔ امام الانبیاء کی پاس بارگاہ میں بیٹھے تھے، خدمت کرتے تھے حضور کے۔ ایک دن امام الانبیاء نے فرمایا سعد تو نے شادی نہیں کی؟ عرض کی اللہ کے حبیب آپ میری رنگت تو دیکھ رہے ہیں، ظاہری حسن کوئی نہیں، اور حسن بھی نہیں اور دولت بھی نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں میرے پاس، اور یہی دیکھ کے لوگ رشتے دیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ مجھے کون رشتہ دے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تیرے خیال میں کوئی عورت لڑکی کوئی ہے جوان تیرے خاندان میں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے سگے چچا کی بیٹی ہے، مگر میری غریبی سے مجھے رشتہ نہیں دیتی۔ یہ یاد رکھیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا عورتوں کے ساتھ 4 وجہوں میں سے کوئی وجہ ہوتی ہے تو شادی کی جاتی ہے۔ جہاں بھی لوگ شادی کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں چیزیں۔ فرمایا لحسبہا والے جمالہا والے مالہا والے دینہا، یا اس کا اونچا خاندان دیکھا جاتا ہے جہاں رشتہ کیا جاتا ہے، یا اس کی دولت دیکھی جاتی ہے جہاں رشتہ کیا جاتا ہے، کہ عورت جہیز کتنا لائے گی، لڑکی جہیز کتنا لائے گی، اور یا یہ ہے اس کا اونچا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور یا اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، یا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا حسن دیکھا جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو اس کا دین دیکھتے ہیں، جو دین دیکھ کے شادی کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ 4 چیزیں میں نے رکھ دی ہیں کلمہ پڑھنے والوں تمہارے سامنے، ان وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ مگر رسول کا مشورہ کیا ہے؟ فرمایا فظفر بذات الدین، فرمایا اگر دیندار مل جائے تو اس رشتے کو کبھی نہ ٹکرانا، اس لیے کہ اگر دیندار آ گئی گھر میں تو اللہ کی عزت کی قسم تمہارے بچے کمینے نہیں پیدا ہو سکتے۔ دیندار آ گئی بچے شریف پیدا ہوں گے، دیندار آ گئی اس کی برکت سے رب تمہیں رزق دے گا، دیندار آ گئی گھر کا ماحول اسلامی بن جائے گا، اور تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ امام الانبیاء نے یہ فرمایا۔ عرض کی اللہ کے حبیب میرے سگے چچا کی بیٹی ہے مگر وہ مجھے رشتہ نہیں دیتے میری غربت کی وجہ سے، اور پھر حسن بھی کوئی نہیں، اور لڑکی حسینہ جمیلہ، دیکھو میرے رسول کی اتھارٹی۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا سعد جاؤ میری طرف سے اپنے چچا کے گھر، اور اسے جا کر بتا دو کہ چچا دوسری بات نہ کرنا، تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ نے مجھے دے دیا۔
ہے کوئی اس طرح فیصلے کرے؟ ساتھ دوڑ پڑا چچا کے گھر کی طرف، دروازے پہ دستک دی، چچا باہر نکلا. ہاں بیٹا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا چچا سنبھل کے بات سننا، خود نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا، مجھے تاجدار کائنات نے بھیجا. کیوں آئے ہو؟ ساتھ سرکار نے کیوں بھیجا ہے؟ چچا آپ کی بیٹی کا رشتہ مجھے حضور نے دے دیا. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے رشتہ کر دیا. جو والد تھا لڑکی کا، اس کا سر جھک گیا. ہاں چچا آپ کیا کہتے ہیں؟ ساتھ پوچھنے لگا. کہا بیٹا آپ چلو حضور کی بارگاہ میں خود حاضر ہوتا ہوں. اب اپنے ذہن میں یہ تھا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ جوڑ کوئی نہیں بنتی، حکم ہے تو مجال انکار نہیں ہے، لیکن جوڑ دیکھ لیں، جوڑ کوئی نہیں بنتی. نہ حسن اس کے پاس، نہ مال اس کے پاس، بیٹی میری ایسے 14ویں کا چاند. یا رسول اللہ صرف نظر ثانی فرما لے، اگر مشورہ ہے تو نظر ثانی فرما لے، حکم ہے تو میری گردن جھکی. بس یہ اپنے من میں سوچ رہے تھے. بچی اندر آٹا گوندھ رہی تھی اور وہ گفتگو سن چکی تھی. اس نے ہاتھ دھوئے نہیں، وہیں سے اٹھی، پیچھے آ کے ابا کے پاس آ کے سر جھکا لیا. کہنے لگی ابا میری ایک بات سن. کہ بیٹی کیا بات؟ کہ ابا میں نے ساری گفتگو سن لی، مجھے یہ رشتہ منظور. ابا اس کام کے لیے حضور کے پاس نہ جانا، میں دل و بجان یہ رشتہ قبول کرتی ہوں. باپ نے ماتھا چوما، کہا بیٹی تو دیکھتی ہے جانتی ہے ساتھ کیسا، غریبی بھی ہے، حسن کوئی نہیں، تو حسین و جمیل، دولت بھی ہمارے پاس، سب کچھ رب نے دے رکھ، پھر کس بنیاد پہ قبول کر رہی ہے؟ لڑکی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی دیکھ ابا جان اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، دیکھ ابا جان اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. دیکھ ابا جان اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو. میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے، پر بھیجنے والا تو اس کو 14ویں کا چاند. اور تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، اور کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. ابا مجھے یہ رشتہ قبول ہے. باپ نے بیٹی کو سینے لگا لیا، رو کر کہنے لگا بیٹی میں تیرے جذبے کو سلام کرتا ہوں، مگر بتا تو صحیح تو اتنی خوش کیوں ہے؟ کہا ابا تجھے کیا بتاؤں میں کیوں خوش ہوں. جب ہم مدینے کی سہیلیاں بیٹھیں گی نا، کوئی بچی فخر سے کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے پسند کیا تھا، کوئی سہیلی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے پسند کیا تھا. میں سینے پہ ہاتھ ماروں گی اور فخر سے کہوں گی میرے جیسی کون ہے، میرا رشتہ میرے مصطفیٰ نے پسند کیا تھا. ابا بیگانی بیٹیوں کے اس طرح رشتے کوئی نہیں کرتا، کوئی اپنی سمجھے تو کرتا ہے. ابا میرا مقدر دیکھ، میں فاطمہ کی بہن بن گئی ہوں، رسول نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا. امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کے ساتھ اس طرح کے رشتے جڑ جائیں تو پھر آواز آئی تھی اے میرے مصطفیٰ اسے بتا دے تیری شادی میں ہم بھی شریک. امام الانبیاء کے غلاموں ان راستوں پہ چلو تو صحیح. ہم بعد میں پریشان ہوتے ہیں جی بیٹا پیدا ہوا ہے اور بڑا ہو گیا ہے، اب مسجد کی طرف نہیں جاتا، اب شراب پیتا، اب نشے پہ لگ گیا، اب پورا محلہ اس سے تنگ ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی 10 دن پہلے تیرے گھر میں شیطان ڈانس کر رہا تھا. یہ نہیں سوچتے شادی پر تو کیا کرتا رہا، جب شادی ہو رہی تھی تیری رب کی لعنتیں اتر رہی تھی گھر پر، نگاہ مصطفیٰ غضب کی پڑ رہی تھی پوری بارات پر کہ سنتوں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. شادی میں برکت کہاں سے آتی؟ ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی بعد میں نتیجہ کیا نکلنا ہے.
امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ دلہا دلہن شادی کی پہلی رات اگر وضو کر کے دونوں مصلی پہ آ جائیں، جن کی نہیں ہوئی آج اس